ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے عرب لوگ اکثر ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رکھتے ہیں جو مختلف رنگ، ڈیزائن اور قیمتوں کی ہوتی ہے۔ حال میں مقامی اخبار میں تسبیح سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی۔ سعودی عرب میں تسبیح کی صنعت کافی قدیم ہے، جو بیشتر افراد کے لیے بہترین ذریعہ معاش ہے۔ بعض تسبیح کی قیمت 3 لاکھ ریال تک بھی ہوتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب کے مختلف ریجن میں تسبیح سازی کی صنعت سے بے شمار افراد منسلک ہیں۔ تسبیح کا تعلق مذہب سے بھی ہے، جو عام طور پر اذکار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انواع و اقسام کی تسبیح مختلف نوعیت کے پتھروں کو تراش کر کے تیار کی جاتی ہے۔ تسبیح کی تیاری کے متعدد مراحل ہیں۔ یہ قدرتی و قیمتی پتھروں کے علاوہ مختلف اقسام کی لکڑیوں سے بھی تیار کی جاتی ہے۔ قدرتی موتی کے علاوہ مصنوعی دانوں سے بھی تسبیح تیار کی جاتی ہے۔ گزشتہ 14 برس سے اس صنعت سے وابستہ حیدر الدہنین نے بتایا کہ تسبیح کی تیاری میں متعدد نوعیت کے پتھر اور لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ جانوروں کی ہڈی اور ان کے سینگ سے بھی تسبیح کے دانے بنائے جاتے ہیں۔ حیدر نے بتایا کہ تسبیح کے لیے جو سب سے قیمتی پتھر ہوتا ہے اسے الکرمان کہا جاتا ہے، جسے روس اور لیتھوانیا سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اس میں معمولی تبدیلی کر کے اسے مخصوص دھاگوں میں پرو دیا جاتا ہے۔ الکرمان پتھر نادر ہونے کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے، جو کافی گرام ہزاروں ریال کا ہوتا ہے۔ اس قیمتی پتھر سے تیار ہونے والی تسبیح کی قیمت 3 لاکھ ریال تک ہوتی ہے۔ معروف شاعر منور رانا کی سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین پیر کو بعد نماز ظہر لکھنؤ میں عمل میں آئی، جن کا اتوار کی رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ جلوس جنازے میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ مشہور گیت کار و مصنف جاوید اختر نے لکھنؤ پہنچ کر منور رانا کے جنازے کو کاندھا دیا اور کہا کہ یہ شاعری اور اردو کا بہت بڑا نقصان ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، یہ نسل ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہے اور اس کی تلافی کبھی نہیں ہوگی۔ ان کی کمی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ان کی شاعری متاثر کن ہے، ان کا اپنا انداز تحریر تھا۔ اچھی شاعری لکھنا مشکل ہے، لیکن اپنی شاعری لکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی منور رانا کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو بھی منور رانا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ منور رانا ملک کے ایک عظیم شاعر تھے۔ بہت کم ایسے شاعر ہیں جو کئی مواقع پر اتنے زیادہ بولتے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ خدا ان کے خاندان کو یہ نقصان برداشت کرنے کی ہمت دے۔ منور رانا اتوار کی شب 71 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ منور رانا جو طویل عرصے سے بیمار تھے، سنجے گاندھی PGI میں داخل تھے۔ پیر کو انہیں لکھنؤ کے ایش باغ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ منور رانا اردو ادب کا ایک بڑا نام تھا۔ منور رانا 26 نومبر 1952 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں 2014 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پتنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے مانجے کی وجہ سے گلا کٹ جانے کے نتیجے میں ایک فوجی کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ حیدرآباد میں رونما ہوا۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والا کوٹیشور راؤ فوج میں خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ وہ ڈیوٹی ختم کر کے موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں لنگر ہاؤس کے پاس اس کے گلے میں مانجا پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ بھارت جوڑو یاترا کے بعد آج کانگریس قائد راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا کا آج منی پور سے آغاز ہوا۔ یاترا کے آغاز سے قبل انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منی پور میں لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن آج تک ملک کے وزیر اعظم عوام کے آنسو پونچھنے منی پور نہیں آئے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ میں 29 جون کو منی پور آیا تھا۔ اس سفر کے دوران میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا، اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا۔ منی پور کے ہر کونے میں نفرت پھیل گئی ہے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے موقع پر عوام کا ہجوم امڑ پڑا تھا۔